عرض مانی میں قلم سر بگریباں ہے آج، یہ سوئے نطق فسوں ساز پریشاں ہے آج، ذہن شاعر میں خیالات کا طوفاں ہے آج، یعنی ایک گونج سی نزدیک رگے جاں ہے آج، دل میں ایک آگ کا سیلاب امنڈ آیا ہے، افق فکر پہ ایک مطلع نو چھایا ہے۔ آداب وزیر ناظرین، آپ نے یہ بند سنا اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کس موضوع پر گفتگو ہونی ہے۔ مرثیہ، بالکل آپ صحیح سمجھے۔ آج ہم لوگ گفتگو کرنے جا رہے ہیں مرثیہ گوئی، مرثیہ نگاری اور مرثیے کے اجزاء، مرثیے کی ضرورتیں، مرثیے کی زبان، مرثیے کا لہجہ وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتوں پر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نہایت شہرت یافتہ باکمال شخصیت کہ جو آج کے دور میں مرثیے کہہ رہی ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک مشکل صنف ہے اور بہت کم مرثیے کہے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود آج ہمارے ساتھ ہیں جناب حسین تاج رضوی صاحب کہ جو مرثیے خوب کہہ رہے ہیں اور ایک خاص طرز اور انداز کے مرثیے کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی خاندانی روایت ہے۔ تو آج ہم ان سے مرثیوں کے سلسلے میں ایک مفصل گفتگو، ان کی اپنی مرثیہ گوئی، ان کا شعری میلان، وہ کس طرح مرثیے کہتے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں، اور بہت ساری باتیں مرثیہ گوئی کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم استقبال کرتے ہیں جناب حسین تاج رضوی صاحب کا کہ وہ آج ہمارے ساتھ مرثیے پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بہت بزی شیڈول میں سے وقت نکالا۔ آپ میرے خیال سے سیدھے دفتر سے ہی تشریف لا رہے ہیں اپنے۔ تو ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ مرثیہ گوئی کی یا مرثیے کی طرف یہ رغبت کیسے پیدا ہوئی؟ سب سے پہلے تو ریڈیو اردو کا شکریہ، اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جو سبب بن رہے ہیں اس بات کا کہ ہم لوگ مسلسل کسی نہ کسی حوالے سے مل رہے ہیں۔ بالکل۔ اور آپ کا یہ سوال کہ مرثیہ گوئی کی طرف رغبت کیسے ہوئی یا کیوں ہوئی؟ ہاں، گوئی بعد میں، مرثیے کی طرف رغبت مرثیے کی طرف رغبت کا جہاں تک تعلق ہے تو مرثیہ تو خون میں رچا بسا ہے۔ ہاں، اور والد صاحب کے جو بہت اچھے شاعر بھی تھے، فلسفی تھے، پروفیسر تھے، وہ خود بہت اچھا مرثیہ کہتے تھے اور بہت شاندار پڑھتے تھے۔ اور جہاں تک کہ میری یادداشت ہے، ہم بہت بچپن میں، بہت کم عمری سے ان کا مرثیہ پڑھنے کا جو انداز تھا، اس سے وہ سامعین کو ایک طرح سے سحر انگیز کر دیتے تھے، ان پر جادو کر دیتے تھے۔ اور جب وہ مرثیہ پڑھتے تھے تو گویا ایسا ہوتا تھا کہ وہ واقعہ سامعین کی نظر کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کا ایک بہت پرلطف واقعہ یہ ہے کہ ایک مرثیے کی بیت چھوٹے امام باڑے میں انہوں نے پڑھی تھی۔ ہم بہت چھوٹے تھے، ہم کو یاد ہے کہ پردہ خیمے کا اٹھایا گیا سرکار گئے۔ نہیں، گویا خلیل باندھ کے احرام آ گیا۔ ہاں، کس کا؟ یہ لب پہ بار خدا نام آ گیا، گویا خلیل باندھ کے احرام آ گیا۔ اور صرف ان کے پڑھنے کے انداز کا اثر یہ ہوا پورے مجمع پہ کہ ایسا لگا کہ جیسے کوئی دروازے سے داخل ہو رہا اور پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا، گویا کہ پورا مجمع خلیل کی تعظیم کر رہا ہو۔ تو یہ ان کے پڑھنے کا انداز تھا، اور ظاہر ہے بہت باکمال شاعر تھے اور بہت قادر الکلام شاعر تھے۔ تو بچپن سے یہ تربیت، مرثیے یاد کر کے 6 بند 5 بند یاد کر کے، اور ابا پڑھواتے تھے ممبر سے۔
اس یاد کرنے میں اور مرثیے کے بند کیسے ادا کیے جائیں، بیت کیسے پڑھی جائے، اس میں میری سب سے بڑی بہن بجیا وہ میری استاد ہیں. ہماری بھی استاد ہاں. تو ایک ایک لفظ پر کہاں کتنا اسٹریس دینا ہے، کہاں وائس ماڈولیشن کیسا رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں بجیا نے سکھائیں. پہلی بات تو یہ کہ ممبر پہ بیٹھنا کیسے ہے، مرثیہ پڑھنا ہے تو آپ کو الگ ایک مخصوص اس کا طریقہ ہے بیٹھنے کا، کہ جس طرح آپ مرثیہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے کمر سیدھی ہونی چاہیے، سینہ آگے ہونا چاہیے، ہے نا، تاکہ آپ پوری سانس اندر لے سکیں. تو وہ ساری چیزیں وہ تربیت کا حصہ رہی بچپن سے ممبر پر جاتے رہے. تو ظاہر ہے کہ مرثیہ خوانی خون میں تھی، مرثیہ گوئی بھی خون میں تھی. خون میں اس طرح سے تھی کہ اظہر حسین صاحب مرحوم یعنی ہمارے پردادا وہ میر وحید کے شاگرد تھے، اور ان کی مرثیہ خوانی اور ان کی مرثیہ نگاری یہ بہت شہرت رکھتی ہے. اب تو خیر ظاہر ہے کہ ان کے زمانے کا کوئی بچا نہیں ہے، لیکن بچپن میں ہم لوگ اپنے بزرگوں سے یہ سنتے آئے کہ وہ بہت اچھے مرثیے کہتے بھی تھے اور بہت عمدہ پڑھتے تھے اور بہت جان لگا کے مرثیہ پڑھتے تھے. تو یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے، مگر یہ کہ اس سے پہلے بھی مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی کا ایک چلن ہم لوگوں کے خاندان میں رہا. تو یہ پیڑھی در پیڑھی ہم تک، آپ تک اور ہماری اگلی نسل تک، میرے بچوں تک انشاءاللہ پہنچا جائے. مرثیہ خوانی تو پہنچ گئی ہے، مرثیہ گوئی کیوں نہیں، مطلب اگلی نسل میں اگر ہم کہیں مرثیہ گو شعراء میں تو ہمارے گھر میں میرال حیدر ہیں، بہت شاندار مرثیہ کہہ رہے ہیں. ہمارے بچوں میں فراز نے بہت عمدہ مرثیہ کہے ہیں. تو جی خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس روایت کو برقرار آگے بڑھا رہے ہیں اور بہت عمدہ کہہ رہے ہیں. اب ذرا سا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرثیہ آپ کی اپنی خصوصی مرثیہ گوئی کے اوپر، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس حقیر نے بھی کچھ مرثیے کہے ہیں، اور بہت حد تک ایک تو یہ کہ ہم نے مرثیے کہے آپ کی ضد میں کہے. پہلا مرثیہ حقیقت یہی ہے کہ جب آپ میرٹھ سے آئے تھے اور آپ نے مرثیہ پہلا اپنا جناب علی اصغر کے حال کا سنایا تھا، تو اس کے بعد سے ہم نے آپ کی ضد میں مرثیہ کہا، اور کئی سال لگ گیا پہلا مرثیہ کہنے میں. مگر یہ کہ آپ کے مرثیوں میں چہرے کا ایک بڑا اہتمام ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جو اہتمام ہوتا ہے یہ بڑا ہی بہت ہی تازہ، بہت نئے افکار، جس میں جدید علوم، جدید مسائل، جدید فلسفیانہ نقطہ نظر، یعنی ایک ایسا محسوس ہوتا ہے گویا جب آپ کے مرثیے کا چہرہ سن رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک جدید مسائل پر ایک شاعر گفتگو کر رہا ہے مسدس کے پیرائے میں. ابھی ہم چہرے پر ہیں. تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے، یہ جو آپ کے یہاں خاصہ ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے مرثیے کے ایک آدھ بند کے ساتھ اس کے اوپر کچھ گفتگو کیجئے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. ہم بند سناتے بھی ہیں، مگر اس سے پہلے جو سوالات ہیں تمہارے ان کو ایڈریس کر لیں. دیکھو، جب ابا ہی ظاہر ہے کہ استاد بھی تھے مرثیے میں، چاہے وہ مرثیہ خوانی ہو چاہے مرثیہ گوئی ہو. حالانکہ ہم نے پہلا مرثیہ ابا کے انتقال کے بہت بعد کہا، اور وہ مرثیہ بھی ہم کو بہت بار لگتا ہے کہ ہم نے کہا نہیں، ہم سے کہلایا گیا. اس مرثیے کا جو پورا ماحول ہے، اس کی جو کیفیت ہے،
رات بھر میں مرثیہ کہنا اور کہہ کے اگلی صبح کی مجلس میں پڑھ دینا، ظاہر ہے، اور وہ اتنا پر اثر مرثیہ، بہت یعنی ہم واقعی سچی بات ہم آپ کو بتائیں کہ آپ نے بہت کمال کے مرثیے کہے ہیں اور بہت اچھے مرثیے کہے ہیں، لیکن ہم جب بھی تقابل کرتے ہیں اس مرثیے کا مقابلہ نہیں ہے، اس مرثیے کا مقابلہ نہیں ہے. وہ اپنے پہلے مصرے سے اس کا ایک اگر آپ کو بند یاد ہو تو اس کا مطلب مرثیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اے قلم ذکر شہنشاہ امم لکھنا ہے، جذبہ نصرت ایمان بہم لکھنا ہے، ہاں دل سید کونین کا غم لکھنا ہے، یعنی ایثار کے رخسار کو نم لکھنا ہے، یعنی ایثار کے رخسار کو نم لکھنا ہے تو ہم عزاداروں کی پلکوں سے اٹھا لے آنسو اور پھر صفحہ ہستی پر بہا دے آنسو. یہ وہ آنسو ہیں جو نکلیں تو گوہر بنتے ہیں، شب غم خیز میں امکان سحر بنتے ہیں، حالت سجدہ میں معراج بشر بنتے ہیں، ان کے ہی فیض سے فردوس میں گھر بنتے ہیں. یہ وہ آنسو ہیں جو تقدیر بنا دیتے ہیں، خلد کو قوم کی جاگیر بنا دیتے ہیں. واہ. تو اور یہ اسی رنگ میں یہ مرثیہ مسلسل ترقی کرتا گیا اور کرتے کرتے یہ میرے خیال سے 30-35 بند، 35 بند کا مرثیہ ہے یہ، اور یہ اور نہایت پر اثر، بہت پر اثر مرثیہ ہے. اور اس میں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس میں میری کسی ذاتی بہت زیادہ کوشش کو، فکری یا شعری کوشش کو کوئی بہت زیادہ دخل ہو یا نہیں. یہ کیفیت میں نظم ہوا فن پارہ ہے، مگر ہاں اس کے بعد جو مراثی ہم نے کہے اس میں میری کاوش کو، میری فکر کو کا دخل رہا. تو مرثیے کی روایت جو ہم لوگوں تک پہنچی ابا کے ذریعے، اس سے ٹھیک پہلے لکھنؤ اسکول کے بعد اور علامہ اور ترقی پسند تحریک سے لے کے ترقی پسند تحریک ابا کے شعری زمانے تک ترقی پسند تحریک تھی، رفتہ رفتہ دم توڑ رہی تھی. تو اس میں موضوعاتی مرثیے کہے جا رہے تھے، وہ چاہے سرزمین امروہہ سے ہو یا لکھنؤ سے جوش ہوں یا علامہ جمیل مظہری ہوں. یہ موضوعاتی مرثیے کہہ رہے تھے جن میں پیغام ہوتا تھا، جن میں اصلاح کا پہلو ہوتا تھا، مگر اس سے سوشیو پولیٹیکل معاملات ہوتے تھے. اور وہ کربلا کے آئینے میں یہ سارے اس کی تشریح، اس کی تفسیر اور اس کی بنیاد پر پند و نصائح ایک طرح سے. تو یہ ایک رویہ تھا موضوعاتی مراثی کا، اور بہت مقبول ہوا. اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. وحید اختر صاحب کے مرثیے، تو اس کی مرثیہ گوئی کی تاریخ میں ان کی ایک عظمت ہے، ایک اہمیت ہے. مگر اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ مراثی مسدس بن کے رہ گئے، اور مرثیے کے بعض بہت اہم ترین اجزاء جیسے رزم، جیسے اور رزم کے جو دیگر اجزاء ہیں، مثلا مبارز طلبی ہے، رجز ہے، آمد ہے. تو ظاہر ہے جب پوری جنگ ہی غائب ہو گئی مرثیہ نگاری سے، ہاں تو جنگ تو اسی اعتبار سے ترقی کرتے جنگ کے اوپر آتی تھی بات. اور اس کے بعد جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد شہادت، اور شہادت کے بعد بین. یہ سیٹ پیٹرن تھا. تو وہ اجزاء غائب ہو گئے مراثی سے. اگر ہم یہ دعویٰ کریں تو میرے خیال سے یہ غلط نہیں ہوگا کہ ابا مرثیوں کے ان دو دھاروں کو فیوز کر کے اور ایک نئی جہت پیدا کرنے والے پہلے شاعر ہیں.
کہ جنہوں نے موضوعاتی مراثی اور روایتی مرثیوں کے فیوژن سے ایک نیا رویہ اظہار وضع کیا، قائم کیا، کہ جن میں کہ جو موضوعاتی بھی تھے اور کربلائی بھی تھے پوری طرح، اور مرثیہ کے تمام تر اجزاء اس میں موجود تھے۔ تو جب ہم نے مرثیہ کہنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ استاد کا اثر شاگرد پر ہوگا ہی، اور نہ صرف یہ کہ استاد کا اثر شاگرد پر ہوگا، بلکہ اگر استاد باپ بھی ہو ظاہر ہے، تو ابا کا جو شعری رویہ ابا کے مراثی میں تھا، اس رویے کو ہم نے برقرار رکھا، ارادتاً برقرار رکھا، اور موضوعاتی مراثی کہے کہ جن میں مرثیے کے تمام اجزاء کو شامل رکھنے کا کام بھی کیا، اور یہ لیگیسی الحمدللہ آپ نے بھی کیری کی ہے اپنے مرثیوں میں، اور یہ چیز فراز نے جو مرثیے کہے ہیں، فراز کے ہاں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ کم ہے مگر ہے، اور وہ ٹھیک ہے، ابھی وہ رفتہ رفتہ وہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ وہ فلسفیانہ میلان یا وہ نقطہ نظر ابھی اس عمر میں ان سے متوقع بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ جب ان کا ایک نقطہ نظر بنے گا، لیکن موضوعاتی نہج ہے، موضوعاتی نہج ہے، ٹھیک ہے کہ فلسفے کا وہ آہنگ نہ ہو، نہیں ہے، مگر وہ رفتہ عمر کے ساتھ ساتھ بھائی ہمارے یہاں بھی یا آپ کے یہاں بھی جب یہ پیدا ہوا ہے تو ہم لوگ 30-35 برس پہنچ گئے، ایک عمر کو پہنچ گئے، تجربے سے گزرے تب، اور پڑھا، مختلف علوم پہ مباحث میں شریک رہنے، اور ان میں حتی الوسع اپنی اوقات پر یعنی ابا دادا بات کر رہے ہیں کسی موضوع پر، اس میں چپندی کے شوربہ، ہم لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اس کو انٹرٹین بھی کیا جاتا تھا، اور وہ انٹرٹین کیا جاتا تھا، بڑی بات یہ ہے کہ وہ انٹرٹین کیا جاتا تھا، ہمارے بزرگ اس کو انٹرٹین، مطلب ہم کو یاد ہے کہ وہ سب ہوا کرتی تھی بات چیت، تو ابا سے ہم نے کہا کہ اگر اللہ ہے تو کہاں ہے، ہم نہیں مانیں گے کہ اللہ ہے، ہم کو کیا پتا کہ اللہ ہے، تو اس قسم کی باتیں۔ اچھا اس وقت میری عمر کیا تھی؟ اس وقت میرے خیال سے ہم کو یاد ہے بجیا کی شادی 84 میں ہوئی ہے، اور یہ میرے خیال سے وہی رحم گنج کا ہی یہ قصہ ہے، تو ہم کتنے سے رہے ہوں گے، اب اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے تو مگر اس کے باوجود اس کو انٹرٹین کیا جاتا، اس پہ ڈانٹ نہیں پڑی ہم لوگوں کو کبھی، مطلب ہم لوگ ایسے اب سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی ابا اور دادا میں کتنا پیشنس تھا اور کتنا تحمل تھا، کہ وہ ہم لوگوں کی انتہائی احمقانہ باتوں کو بہت سنجیدگی سے سن کے، اور یہ احساس دلا کے کہ ہم تمہاری باتوں کو احمقانہ نہیں مان رہے ہیں، یہ تربیت کا ایک حصہ تھا، ہے نا، ہم تمہاری بات کو احمقانہ نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ بہت اہم سوال ہے جو تم نے کیا ہے، اور اس کا جواب ہم ابھی دیں گے، ہے نا، تو اس کو بہت سنجیدگی سے سننا، ہم کو بھی پتا، اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنی سنجیدگی سے سنتے تھے، لیکن تب لگتا تھا کہ بہت سنجیدگی سے سن رہے ہیں، اور ہم نے کوئی بہت بڑی بات کر دی ہے کہ دادا جیسا عالم جو ہے اور ابا جیسا عالم وہ میری بات کو سن رہا ہے، اور خاطر میں رکھا انہوں نے، اور میری بات کا جواب دیا، اس کا ایک بلیس الگ ہوتا تھا، خود کو توپ بھی سمجھتا ہے۔ تو یہ جو فلسفیان، یہ جو مزاج آیا، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اچھا میری اپنی اور میرے خیال سے آپ کے ساتھ بھی یہی رہا کہ ابا کے مرثیوں کے علاوہ ہم لوگوں نے کسی کا مرثیہ پڑھا ہی نہیں، بہت بعد میں انیس کو پڑھا، انیس کو اور دبیر کو بہت بعد میں مرثیہ کہہ لینے کے بعد پڑھا، مگر انیس اور دبیر اور مشاہیر باقی بھی مشاہیر کو ہم لوگوں نے کبھی منبر سے نہیں پڑھا، ہم کو بھی یاد نہیں ہے، تو اب چونکہ ہم کو یاد ہے، یعنی
آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ ابا کا ایک مصرع ہے کہ آہنگ جاں ہے زندگی، اور کیا گولا مکاں ہے تو اس میں مصرع تھا، ہاں، گولا مکاں ہے زندگی، گو لازمہ ہے زندگی. تو اب وہ اشارہ کرنا تھا اس کا، تو ہم کر رہے تھے گولا مکاں ہے زندگی اور گولا زماں ہے زندگی. تو وہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا تھا، لیکن وہ آوازیں، وہ لفظوں کی نشست و برخاست ہے نا، وہ ہماری سماعت اور ہماری زبان، یعنی ہمارے لسانی اور مطلب سمعی نظام میں وہ الفاظ اس آہنگ کے ساتھ آ رہے موجود تھے. تو لہذا جب ہم لوگوں نے، آپ کے ساتھ بھی غالباً یہی ہوا ہوگا کہ جب شعر یعنی مرثیہ کہنا شروع کیا تو وہ لہجہ، وہ آہنگ، وہ روایت، وہ رویہ، وہ لسانی رویہ رہا، اور اس میں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی. ابھی میرال سے ہم نے، مطلب یہ ابھی ہم لوگ بات جب کر رہے ہیں ابھی، تو اتفاق سے میرال آ گیا، ہم نے اس سے پوچھا ایسے ہی کہ یہ بتاؤ کہ غزل کا ایک رنگ ہے، لفظوں کا استعمال ہے، اور تو یہ بتاؤ کہ جس وقت تم مرثیہ کہہ رہے ہوتے ہو تو اس وقت جو لفظوں کا سلیکشن کرتے ہو ہے نا، کیسے طے کرتے ہو کہ فلاں لفظ رکھیں گے؟ تو اس نے کہا ہے یہ پریسیٹ ہے بھائی، ڈیفیکٹو، یہ ڈیفیکٹو ہے نا. تو یہ جو ڈیفیکٹو اس کے اندر ہے، یہ ان روایتوں کی وجہ سے ہے کہ جن روایتوں میں پلے بڑھے ہیں، ہاں، وہ لگ رہا ہے کہ ڈیفیکٹو ہے، بٹ دیٹ از اے پارٹ آف وہ ذہن کی تربیت بچپن سے ویسے ہی ہوئی ہے. ہاں، انہی لفظوں کے ساتھ کھیل کے بڑا ہوا ہے آدمی، اسی زبان کے ساتھ کھیل کے بڑا ہوا ہے آدمی. تو ظاہر ہے کہ جب شاعری کرے گا تو اسی زبان میں کرے گا، بالکل اسی زبان میں کرے گا. اور بالخصوص جب مرثیہ کہے گا تو مرثیہ کی زبان میں کہے گا، اور جب غزل کہہ رہا ہوگا تو اس کی الگ زبان ہوگی اس کا. جیسے کہ اب وہی ابھی دیکھیے کہ بات ہو رہی ہے، تو ہم یہاں پر اس بات کو مزید آپ سے وضاحت چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک خیال ہے، آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات سے کہ مرثیہ کا ایک اپنا رنگ، آہنگ، مزاج، لفظوں کا ایک اپنا نظام ہے نا. اس میں موضوعات کا سلیکشن، الفاظ کا سلیکشن بڑی اہمیت، اور صرف سلیکشن ہی نہیں، الفاظ کا برتاؤ، الفاظ کو کس طرح برتا جائے، یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر کہیں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، یعنی لفظوں کا تقدس پامال اگر ہوا، شاعر نے اگر لفظوں کو یعنی بے انتہا شوخ الفاظ ہوں، لیکن جب آپ مرثیہ میں استعمال کر رہے ہیں تو اس شوخی کا ایک خاص ٹریٹمنٹ ہوگا. اگر وہ آپ کرنا شاعر کی، یعنی غزل گو شاعر کی طرح آپ نے غزلیہ انداز میں کر دیا تو مرثیہ مجروح ہو جاتا ہے. آپ کا کیا کہنا؟ مرثیہ متحمل نہیں ہے اس لفظی آہنگ کا، بالکل متحمل نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو بتائیں، ہے کیا معاملہ کہ مرثیہ گوئی، حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کربلائی ہی ہو، ہاں بالکل، مگر ہوا یہ کہ اب کسی کے سامنے بھی، کسی بھی کے بھی سامنے لفظ مرثیہ تم بولو تو اس کے ذہن میں کربلائی مرثیہ ہی آئیں گے. بالکل، حالانکہ ایسا نہیں ہے. شخصی مرثیے بھی کہے گئے ہیں، بالکل، اور بہت اچھے شخصی مرثیے بھی کہے گئے ہیں، بالکل، مگر ان کو وہ ادبی حیثیت نہیں حاصل ہوئی. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کربلا ایک آفاقی واقعہ ہے نا، بالکل بہت بڑا واقعہ ہے، اور اکراس دا لنگول
social, religious, economic boundaries, اس کے اثرات ٹریول کرتے ہیں بالکل اکراس. بالکل بالکل اگریڈ ہے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز کوئی بھی چیز نوحہ لفظ نوحہ ہے بالکل ہاں ہے نا. ہاں لیکن کوئی ٹرمینولوجی اگر اس بہت بڑے مقناطیس سے ایسوسیٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس سے الگ ہی نہیں ہو پاتی. بالکل واہ بہت اچھی بات. تو چونکہ وہ اس سے الگ نہیں ہو پاتی یہی معاملہ لفظ مرثیہ کے ساتھ بھی ہوا. اب آپ جہاں آپ نے مرثیہ کہا تو مرثیہ مطلب کربلا. مرثیہ مطلب امام حسین. ذکر کربلا. مرثیہ مطلب ذکر کربلا ہے نا. بالکل. اب کربلا کیا ہے اور کربلا کو ہیومینٹی کیسے دیکھتی ہے. ہیومینٹی کا ٹریٹمنٹ کربلا کے ساتھ کیا ہے. ہیومینٹی کربلا کو ایک متبرک واقعہ کہ جس میں سپر ہیومنس لائق احترام انسان بہترین لوگ بدترین لوگوں کے سامنے اپنے موقف پر ڈٹے رہے. بالکل. حتیٰ کہ مار دیے گئے. بالکل ہے نا. اور اس پر افسردہ نہیں نظر آئے. حق گوئی کے سفر میں کئی باضمیر لوگ نیزے پر بھی اٹھائے ہوئے اپنا سر ملے. کیا بات ہے. واہ. تو کربلا ایک بہت بڑا آفاقی واقعہ کہ جو سیکروسینٹ ہے جس کی طرف لوگوں کا دل جھکتا ہے جو متبرک ہے لوگوں کے لیے. آپ اس کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو سماعتیں متلاشی ہوتی ہیں شایان شان الفاظ کی. کیا بات ہے. واہ واہ. بالکل بالکل. آپ اور یہ مرثیے کے کسی حصے میں بھی یعنی آپ تشبیب بھی کہہ رہے ہیں آپ چہرہ بھی کہہ رہے ہیں اس میں بھی ساقط المعیار ترکیبیں ساقط المعیار الفاظ نہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ ایسے الفاظ کہ جو الفاظ بہت شوخی کے ساتھ غزل میں استعمال کیے جاتے ہیں ان کا استعمال بھی اس لہجے سے کرنا ہوتا ہے کہ جو توازن چاہیے تطہیر کا وہ توازن برقرار رہے. کیا بات ہے. بالکل بالکل. اب جیسے دیکھیے ہم کو اصل وہ مصرع نہیں یاد آ رہا ہے. جیسے دیکھیے زلف لفظ ہے لیلا لفظ ہے نا. لیلا کی زلف ہے نا. اب دیکھیے کہ جب زلف کو کھولے ہوئے لیلا شب آئی ہے نا. یہ مصرع پہلا مصرع ہے. ارے ابا کے مرثیے کا وہ بند سناتے ہیں تم کو. نکھتے زلف کے جھونکے جو مقرر آئے بڑھ کے 2-4 قدم فوج کے افسر آئے وہاں کے پیدل بھی سواروں کے برابر آئے غول در غول ستمگاروں کے لشکر آئے. اب یہاں منظر جو ہے وہ بتدریج بڑھتا ہوا جا رہا ہے. ارے سنیے اب یہ پہنچا کہاں. غل ہوا فوج میں تصویر پیمبر دیکھو خود محمد ہیں بشکل علی اکبر. اس سے ایک بند پہلے آئی ہے. اب دیکھیے پھول پھیکے ہیں بیانے رخ خوشخو کے لیے ہے کما ہیچ مثال خم ابرو کے لیے موم فولاد کی تشبیہ ہے بازو کے لیے لفظ ملتے ہی نہیں اکبر مہرو کے لیے.
رن میں اکبر نہیں، ایک معجزہ اللہ کا ہے، حسن احمد کا ہے، تیور اسد اللہ کا ہے نا. تو اب یہ دیکھیے کہ لفظ پھول ہے نا، رخ خوشخو کی بات ہو، محبوب چہرے کی، حسین چہرے کی بات ہو رہی ہے، کتنی شوخ بات ہونی چاہیے، لیکن اس شوخ بیانی کا ایک تقدس قائم رکھا گیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور بلکہ اگر کہیں سننے میں آتا ہے اگر کوئی مرثیہ گو اوچھا، ہاں کہ اس نے ساقط المعیار لفظ تو نہیں کہیں گے لیکن ساقط المعیار طریقے سے نہیں، ساقط المعیار الفاظ بھی بالکل، ساقط المعیار الفاظ بھی، ساقط المعیار مضامین بھی. تو اگر آپ نے مطلب بہت ہو رہا ہے، خیر اس کا ذکر کرنا یہاں مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت ہی ہلکے اور بہت ہی اوچھے طرح سے مرثیے میں کہہ دیے جا رہے ہیں. کیوں؟ واللہ علم کیوں کہے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مرثیے کی روایت اتنی کمزور تو نہیں ہے. یعنی جو مرثیہ کہہ رہا ہے، یا تو اس نے ضرور، جب وہ کہہ رہا ہے تو اس نے پڑھا ضرور ہوگا. بھائی میرا ایک لوگوں کو برا لگ سکتا ہے، لیکن ایک کہاوت کہی جاتی تھی کہ بگڑا گویا سوز خاں یا مرثیہ خاں، اور بگڑا شاعر مرثیہ گو. اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک روایت ہے کہ نوابین اودھ ازا سے متعلق اور منسلک لوگوں کی پذیرائی کرتے تھے بہت زیادہ، بسبب فروغ عزاداری ہے نا. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عزا سے متعلق جو رسوم ہیں تو ان میں جو لوگ شریک ہوتے تھے اور جو لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. بالکل بالکل. تو اس کے سبب ہوا یہ کہ بہت سے ایسے شعراء بھی کہ جو بیچارے بہت اچھے شاعر نہیں تھے، مگر یہ کہ دربار سے کچھ حاصل ہو جائے، ان کو کچھ حاصل ہو جائے، تو انہوں نے مرثیہ گوئی کی اور وہ مرثیہ گوئی اس کو اس سبب سے سراہی گئی کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ذکر کر رہا ہے مولا کا. بالکل بالکل ہے نا. تو کچھ داد و دہش، کچھ عنایت ہو گئی. تو اب وہ نوابی تو رہ نہیں گئی، وہ نوابی دور رہا نہیں، مگر یہ کہ بگڑے شاعر تو ابھی بھی ہیں، رہ گئے. تو ٹھیک ہے. مگر یہ کہ نہیں، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بات کریں آپ کی شاعری پر، بلکہ ایک چھوٹا سا مقصد یہ بھی ہے کہ جو سامعین، جو سامع سن رہے ہیں مرثیہ، اور جو مرثیہ پڑھ رہے ہیں اور جو مرثیہ کہہ رہے ہیں، یہ تینوں لوگوں تک یہ بات ہم پہنچائیں کہ مرثیے کا ایک رنگ آہنگ، مزاج، ڈھب، سلیقہ، اس کا تقدس وہ ہے. اور جب مرثیہ پڑھا جائے یا سنا جائے یا کہا جائے، تینوں معاملات میں یہ صرف یہ کہ یہ کوئی ایک مذہبی رواج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا تہذیبی سلسلہ ہے. یہ آپ کی تہذیب کا آئینہ دار ہے، یہ آپ کی تہذیب بتاتا ہے. تو اب اگر آپ اپنے سب سے مقدس جگہ پر بیٹھ کے، یعنی منبر، اور وہاں سے اوچھی بات کر لیجئے
ہاں تو وہ قابل برداشت نہیں ہوتے. آپ کے پورے معاشرتی نظام کے اوپر سوالیہ نشان پیدا کر بالکل دیتا ٹھیک ہے بات ہے. کہ وہ جگہ کہ جہاں سے آپ کو بہترین بات کرنی چاہیے وہاں سے آپ اوچھی گفتگو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ہے بالکل نا؟ ٹھیک بات ہے. اس بات کا خیال مرثیہ گویوں کو بھی. بھائی آپ یہ سمجھیے کہ جوش جیسا بے باک شاعر بھی. بالکل. ہاں ہاں ہاں. جوش بہت بے باک بہت شاعر. بے باک شاعر. بہت بے باک شاعر تھے. اور وہ کب کیا کہہ جائیں. کوئی ٹھکانہ نہیں. جلالی آدمی تھے، پٹھان آدمی تھے پکے والے. ہوں. تو وہ کچھ بھی ہاں کہہ سکتے تھے. کہہ دیتے تھے. وہ گریز نہیں کرتے تھے. معاصرین جو ان کے ہیں وہ اور ان کو کسی کا خوف نہیں تھا. کسی کا ڈر بھی نہیں تھا. لیکن جب وہ مرثیہ کہتے ہیں، ہاں حسین اور انسانیت جب کہتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس میں لفظوں کے نشست و برخاست کا کیا خیال رکھا گیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کریٹیسزم نہیں ہے اس میں. ہاں بہت زبردست، بہت شدید کریٹیسزم ہے. عزاداری کو کریٹیسائز کیا ہے. خون اہل بیت میں لقمے کو تر کرتا ہے تو وغیرہ وغیرہ. ہاں. تو مگر ایک معیار کے ساتھ لفظی اور لہجہ دونوں اعتبار. بالکل بالکل. لفظ لہجہ موضوع اور طرز نگارش. یعنی آپ کوئی سا بھی موضوع ہے اس موضوع کو آپ برتیے گا کس طرح. آپ بہت عصری موضوع ہو، آپ مثال کے طور پہ موجودہ شادی بیاہ کے اوپر یعنی موجودہ رسوم کے اوپر آپ طنز کر رہے ہوں، آپ اصلاح چاہ رہے ہوں. دیکھیے اصلاحی پہلو رکھنا یا اصلاحی پہلو پر گفتگو کرنا بری بات نہیں ہے مرثیوں میں. آپ یہ بات ہم اکثر کہتے ہیں، اور یہ بات نثر کے لیے بھی اور نظم کے لیے بھی، دونوں کے لیے. اپنی پروفیشنل لائف میں بھی جب ہم ٹریننگ دیتے تھے اور میرے اندر کام کرنے والوں کی ایک لمبی چوڑی فوج ہوتی تھی، ان کو سکھاتے تھے، یا آپس میں بھائیوں میں بچوں کو سمجھاتے وقت، تو یہ بات ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ اہم ہے، لیکن آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ اس سے زیادہ اہم ہے. بالکل. تو یہ کیسے جو ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے. اس میں اثر تبھی پیدا ہوتا ہے. کیسے، کیا میں اثر تبھی پیدا ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں وہ اثر اس میں تبھی پیدا ہوگا جب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کا خیال رکھیے گا. بالکل. تو اس کیسے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. موضوع تو آپ چاہے کوئی بھی اٹھائیے. بالکل. اچھا، دوسری ایک اہم بات جو ہمارا خیال ہے، آپ اس کو اگر چاہیے تو اس کے اوپر بھی کچھ بات کیجئے. ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے اصناف کیوں ہیں، اتنی صنفیں یہ کیوں بات ہیں؟ بھی ہے. غزل کیوں ہے، نظم کیوں ہے، رباعی کیوں ہے، کیا کہتے ہیں قصیدہ کیوں ہے، گیت کیوں ہے. تو یہ اتنے اصناف اس وجہ سے ہیں کہ ہر الگ الگ طرح کے موڈ، الگ الگ طرح کے لہجے، الگ الگ طرح کے مضامین، الگ الگ طرح کی کے طرز نگارش کے لیے الگ الگ طرح کے اصناف ہیں. اب غزل ہے، غزل میں اگر آپ شوخی نہیں رکھیے گا مثال کے طور پر، ہے نا، تو غزل نہیں رہ جائے گی. ہاں کہہ سکتے. لطف معانی. ایک غزل نیم وحشی صنف سخن ہے نا، تو اس میں وہ وحشت، وہ نیم وحشی، یہ جو نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ کہنے کا کہا انہوں نے گوپی چند نارنگ صاحب نے، اور ہم اس سے بہت زیادہ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ غزل محبوب سے ایک شوق گفتگو ہے. ٹھیک ہے نا. وہ محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بے کمر والی محبوب ہے نا.
لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک اپنا لہجہ ہے، ایک انداز ہے، ربائی کا ایک اپنا لہجہ ہے، ایک انداز ہے، اس میں مضامین کو برتنے کا ایک اپنا طریقہ ہے. ہاں ٹھیک بات ہے ہے. نا. اب غزل کا لہجہ آپ ربائی میں لے آئیے گا تو آپ نہیں وہ کامیاب. اسی طرح مرثیہ ہے، مرثیہ کا اپنا ایک لہجہ، ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے نا. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ مرثیہ کہہ رہے ہیں یا مرثیہ سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو آپ کے نگاہ میں وہ ماحول، وہی ماحول تو اس کی تقدیس بناتا ہے نا. بالکل وہ ماحول ہی تو تقدیس بناتا ہے. مرثیہ کو مقدس صنف سخن بنا دیتا ہے. ورنہ باقی اور دوسری اصناف مرثیہ میں کیا فرق رہ جائے گا. بھائی آپ مسدس کو اٹھائیے، شکوہ جو ہے وہ پورا مسدس ہے. ہاں ہے نا. اور مسدس میں کہی گئی بہت ساری حالی کا مسدس ہے، بہت مشہور ہے. بہت سارے مسدس ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اس مسدس میں اس کا لہجہ دیکھ لیجئے. اس کو چھوڑ دیجئے، آپ بات کیجئے. ہم لکھنؤ کے بہت عمدہ مزاحیہ شاعر ساغر صاحب، وہ مسدس میں مزاح کہتے تھے. ہے نا. کیا خوبصورت مزاح کہتے تھے. مگر اس کا رنگ اور مرثیے کا رنگ جب آپ پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شکوہ جو ہے وہ مسدس ہے، اور جوش کا جو مرثیہ ہے وہ مرثیہ وہ پتہ چل جاتا ہے. وہ اپنی اٹھان سے پتہ چلنے لگتا ہے. لفظوں کے نشست و برخاست بتا دیتی ہے کہ کیا ہے. تو اب آتے ہیں آپ کے چہرے کے اوپر. آپ کے مرثیے سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چہرے کا کہ ایک آدھ بند آپ کو ضرور سنائیے اور بتائیے کہ اس کے پیچھے کار فرما فکر کیا ہے. دیکھو ہم کو یاد بہت نہیں رہتا ہے. ہاں ڈائری دیکھ کے ہاں بالکل ہم اس میں سے کچھ تم کو سناتے ہیں. وہ ابھی جو چہرے کی بات کر رہے تھے کہ کیسے موضوعات، اور یہ لذت مرگ کے عنوان سے یہ مرثیہ کہا تھا کہ ذہن پرحال ارادوں کے سفر میں ہے ہنوز، تیری آئینگی ذات نظر میں ہے ہنوز، ہر دعا حالے گرداب اثر میں ہے ہنوز، ذوق اظہار جنوں دیدہ تر میں ہے ہنوز، ذوق اظہار جنوں دیدہ تر میں ہے ہنوز، وقت جامد سا ہوا جاتا ہے رفتار کے ساتھ، وقت جامد سا ہوا جاتا ہے رفتار کے ساتھ، حوصلہ ہے کہ بڑھا جاتا ہے معیار کے ساتھ. ذوق تسکین کی وحشت کے بڑھی جاتی ہے. اب دیکھیے یہ ازداد کا اجماع ہے. ذوق تسکین کی وحشت کے بڑھی جاتی ہے، 100 لکھی جاتی ہے، 100 بات پڑھی جاتی ہے، لہر پر لہر رقائق کی چڑھی جاتی ہے، روز ایک صورت تکوین گڑھی جاتی ہے. روز ایک صورت تکوین گڑھی جاتی ہے. واہ واہ واہ. روز ایک صورت تکوین گڑھی جاتی ہے، تازہ اقدار کے بازار سجے جاتے ہیں، تاخچوں پر نئے افکار سجے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اب یہاں مرثیہ شروع ہو رہا ہے خلقت تہذیب انسانی اور اس سے متعلق جو تلاش، اس حقیقت، جو تگودو، اس حق کے لیے، اس حقیقت کے حصول کے لیے کہ جو عین حقیقت ہے اور جو مسبب ہے تمام تر اسباب کا. بالکل بالکل. اس کی تلاش، اس کی جستجو. اور اب ظاہر ہے یہ بہت بڑا کینوس ہے. اب
اور جب آپ نے بسم اللہ ایک اتنے بڑے کینوس سے کی تو آپ کے پاس گنجائش لامتناہی ہی ہو گئی. بالکل بالکل. اب آپ اس میں مضمون بڑھاتے جائیے, کہتے جائیے. ایک آدھ بند اور. تازہ اقدار کے بازار سجے جاتے ہیں, تاخچوں پر نئے افکار سجے جاتے ہیں. اب یہ افکار کیا ہیں دیکھیے, کہ کہیں بنیاد پرستی, کہیں بے بنیادی, بالادستی, کہیں نسلوں کی, کہیں نسل کشی, کہیں راہوں کا تعین, کہیں بے راہ روی, کہیں قدروں کی حمایت تو کہیں بے قدری. لاکھوں دکانیں ہیں اور سب پہ خریدار بھی ہیں. ہائے ہائے. لاکھوں دکانیں ہیں اور سب پہ خریدار بھی ہیں. ان میں کچھ لوگ حقائق کے طلبگار بھی ہیں. واہ 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 واہ. اب یہ دیکھیے کہ کس طرح, ایک آدھ بند اور پڑھیے تو ہم آپ کو ایک بات بتائیں. وہ حقائق جو نگاہوں کو تماشا دے دیں. وہ حقائق جو نگاہوں کو تماشا دے دیں. پے تسکین سماعت کوئی قصہ دے دیں. پرجنوں سر کے لیے پھر کوئی سودا دے دیں. ہوں جو مغرور جبینیں انہیں سجدہ. ہائے ہائے ہائے. ہوں جو مغرور جبینیں انہیں سجدہ دے دیں. راز سربستہ تکوین جہاں کھل جائے. راز سربستہ تکوین جہاں کھل جائے. پے اظہار مناجات زباں کھل جائے. واہ. اب یہ تو ظاہر ہے مسلسل بند ہے. اب دیکھیے یہ بڑی عمدہ سی ایک بات. ابھی ہم لوگ جب اس سے پہلے مطلب شوٹ کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا سا اور وضاحت کے ساتھ یہاں بتائیے کہ آپ جب اسی انداز کے آپ کے مطلب چہرہ جو ہوتا ہے تقریباً ہر مرثیے میں آپ کے اسی انداز کا ملتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑا کینوس, جو کینوس کہیں علم کا مسئلہ ہے, یعنی انسانی تہذیب کا ایک بڑا کینوس ہوتا ہے کسی نہ کسی روح سے. وہ آپ کے تشبیہ میں ہر مرثیے کے چہرے میں یہ ہم نے پایا ہے کہ ایک بہت بڑا ایک طویل, کہیں خلقت آدم کے معاملے سے آپ شروع کیجئے گا, کہیں حق و باطل کے تاریخ اور اس کے فلسفے سے آپ شروع کیجئے گا, اسی طرح آپ شروع کرتے ہیں. بات یہاں پر آتی ہے جو آپ نے بات کہی کہ اتنی زبردست تشبیہ, اتنا پھیلا ہوا ہے نا, اتنا بڑا کینوس ہے نا, جس کو آپ پھیلاتے ہیں. شروع میں تو آپ پھیلا رہے ہوتے ہیں. اچھا, معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو ہے نا, اگر وہ آپ کا جو کیریکٹر ہے, اس لیے کہ آپ کو روایت پہ آنا ہے, تو آپ کو آ کر کے اس کو ایسوسیٹ کرنا ہے اپنے کیریکٹر سے, ہے نا. یہ جو مرحلہ ہوتا ہے کہ اتنے فلسفے, منطق, تاریخ, تہذیب, یہ وہ مطلب ایک دم بھرا ہوا, چھلکتا ہوا, سمجھیے کہ گویا ایک جام ہے یا رنگوں کی ایک بارات ہے, اس کو لے جا کے آپ کو اپنے ہیرو, اپنے پروٹیگنسٹ میں, آپ کا جو ہیرو ہے جس کے حال کا مرثیہ آپ کہہ رہے ہیں, اس سے ایسوسیٹ کرانا ہے. یہ کیسے, اس کا کیا ہوتا ہے, کیسے طے ہوتا ہے یہ کہ کس طرح ہوگا؟ دیکھو, جیسے مرثیہ موضوع آتی تو مرثیہ کا موضوع لذت مرگ. ہاں, بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. موت کے سلسلے میں جو عمومی نظریہ ہے وہ ایک تکلیف دہ کربناک مرحلہ ہے جس سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے, ساری دنیا بھاگتی ہے, اور موت سے بچنے کی کوشش ہر کوئی کرتا ہے, کوئی بھی زندہ کرتا ہے. ہاں, انسانی نہیں, ہاں, کوئی بھی زندہ کرتا ہے. ویری گڈ. کوئی بھی زیرو موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. مرثیے کا عنوان ہے لذت مرگ.
اپنے آپ میں ایک پیراڈاکس ہے. پیراڈاکس ہے. ہاں. اچھا اب لذت مرگ جیسے ہی کہا آپ نے تو ایک روایت کم سے کم وہ لوگ کہ جو کربلا کے واقعات سے واقف ہیں کما حقہو ان کے ذہن میں ایک کیریکٹر آ گیا. ہاں بالکل ٹھیک. بالکل. ہاں عنوان سے ہی. ہاں ٹھیک ہے. اب عنوان کے بعد اچھا لذت مرگ. یہاں لذت جو ہے ایک منٹ روک رہے ہیں. لذت اپنے ان سامعین کے لیے کہ جو بہت زیادہ تھوڑی سی اردو کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو یہاں لذت کا مطلب ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ پلیجر ہے نا. اور مرگ کا مطلب ہوتا ہے موت. تو دا پلیجر آف ڈیتھ. جی. تو سب سے پہلے تو وہ کیریکٹر آ گیا ذہن میں. اچھا جیسے ہی ایک تو ایک کیریکٹر ابھرا دوسرے ایک فلسفہ ابھرا. فلسفہ یہ کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے. یہاں جو آیا ہے اس کو مرنا ہے. اور پھر قرآن کی وہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. تو موت کا جو اسلامی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ موت دراصل محبوب حقیقی کی طرف مراجعت ہے. پلٹ جانا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی یعنی واپس پلٹ جا. آپ وہاں سے آئے تھے اور وہیں چلے جائیے گا. آپ کا جو عشق حقیقی جو ہے اس کا جو مرکز ہے وہ اس کائنات کا خالق ہے جس کی طرف آپ کو پلٹ کے جانا ہے نا. اب یہ جو محبوب ہے یہ محبوب یا کوئی بھی محبوب سے وصل اگر حاصل ہو جا رہا ہے تو اس سے بڑی لذت کیا ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا اور ایک سوال بھی یہ پیدا کرتا ہے یعنی وہ شخص کہ جس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے نا جو اسلامک ٹریڈیشن نہیں جانتا کربلا کا واقعہ نہیں جانتا وہ کچھ نہیں جانتا وہ اب اگر لذت مرگ سنتا ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کون سی موت کے جو جس میں پلیجر ہے یہ کیسی موت ہوگی ہے نا. ایک کوشچن بھی پیدا کرتا ہے کہ بھئی موت تو خوفناک چیز ہے جس کے لیے جس کو دور رکھنے کے لیے سارے جتن ہو رہے ہیں. تو اب جس کے لیے مر جانا جس الٹیمیٹ گول کے حصول کے لیے مر جانا ایک کربنگیز صورتحال سے گزرنا بھی برداشت ہے بلکہ ویلکم ہے بلکہ وہ سبب لذت ہے. وہ کیسا ہوگا تو اب شروع ہوا ذہن پرہول ارادوں کے سفر میں ہے. اب یہ ایک پرہول صورتحال ہے. ذہن پرہول ارادوں کے سفر میں ہے ہنوز تیری آئینگی ذات نظر میں ہے ہنوز ہر دعا حالہ گرداب اثر میں ہے ہنوز ذوق اظہار جنوں دیدہ تر میں ہے ہنوز. اب جب اس منزل پر پہنچے کہ ذوق اظہار جنوں دیدہ تر میں ہے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں تو جو ٹائم ہے اسپیس اینڈ ٹائم ہے کیونکہ دعا حالہ گرداب اثر میں ہے تو دعا مقبول ہو جائے یہ اسپیس ٹائم شرنک کر جائے ہے نا. وقت
जामिद सा हुआ जाता है रफ्तार के साथ। अब जब वक्त जामिद सा होने लगा रफ्तार के साथ, लगा के रीच में है, हाँ, तब हौसला है कि बढ़ा जाता है मेयार के साथ। वाह। हाँ, और जब ये हो जाता है तब फिर क्या होता है, फिर तो ज़ौक़ तस्कीन की वहशत के बढ़ी जाती है। हाँ, फिर इंसानी जहन क्या करता है, 100 लिखी जाती है, 100 बात पढ़ी जाती है, नए नए अकायद वज़ा होते हैं, लहर पर लहर अकायद की चढ़ी जाती है। ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि इंसान को तलाश है सूरत तकवीन क्या है, क्यों क्यों क्यों, क्यों आखिर भाई रोज़ एक सूरत तकवीन गढ़ी जाती है। ये जो तकवीन है, तकवीन इज कुन, हाँ, हरफे कुन जो है, कुन, दैट इज उसी का वर्ब जो है वो तकवीन है। एक्चुअली कुन जो है वो नाउन है, और तकवीन इज द वर्ब ऑफ दैट नाउन। तो यानी उसने कहा हो जा, तो जो होने का प्रोसेस हुआ, दैट इज तकवीन। तो रोज़ एक सूरत तकवीन गढ़ी जाती है। अब जब सूरत तकवीन गढ़ी जाती है तो क्या होता है, नए नए अक़दार आते हैं, ताज़ा अक़दार के बाज़ार सजे जाते हैं, ताकचों पर नए अफ़कार सजे जाते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी है, हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट है। अब यहाँ से जो कैनवस है उसको वो फैलना शुरू हुआ। हाँ, ठीक है। फैलते 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 ये मामला कहाँ जाके लज्जत मर्ग कहाँ पहुँचता है, वो आपको सुनाते हैं। लज्जत मर्ग से शुरू हुआ था, तमाम तर बयान के बाद यहाँ आइए, मौत को कासिम खुशखू ने जो लज्जत बख्शी। हाय हाय। हाँ, अब ये 1 मिनट ठहर जाइए। ये लज्जत मर्ग, ये मरसिया है। जो लोग, जाहिर है कि जो करबला की हिस्ट्री जानते हैं या मरसियों की हिस्ट्री जानते हैं तो उनको ये पता होगा, मगर जो हमारे नाज़रीन नहीं जानते, तो एक कैरेक्टर है करबला के मैदान में, इमाम हुसैन के लश्कर में, जिनका नाम है कासिम जो हैं वो इमाम हसन के बेटे हैं, इमाम हुसैन के भतीजे हैं। और उन्होंने एक्चुअली, इमाम हुसैन ने जब वो इजाज़त मांगने आए कि हमको भी शहादत के लिए मैदान में जाने दीजिए, तो इमाम हुसैन ने पूछा उनसे कि तुमको मौत कैसी लगती है, तो ही सेड दैट इट इज़ स्वीटर देन हनी, है ना, शहद से भी ज़्यादा मीठी है। तो ये जो मरसिया अभी ताज भाई सुना रहे हैं, तो ये उन्हीं प्रोटैगनिस्ट इज दैट कैरेक्टर कासिम इब्न हसन। बल्कि 1-2 बंद और पहले से सुनाते हैं तुमको। ये लज्जत मर्ग यहाँ तक आने के लिए मौत को कासिम खुशखू। हाँ, जाहिर है आप कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, हमारा सवाल ये है। कब जिला रूह के आईने पा जाती है, क्यों शुजाअत चमने सब्र को महकाती है, कैसे गुल करके दिया रोशनी की जाती है, जिंदगी मौत पर किस तरह से छा जाती है। वाह वाह। मौत बेशर्त हुई जाती है महकूम हयात। मौत बेशर्त हुई जाती है महकूम हयात। आज की रात बदलने को है मफहूम हयात। वाह। आज की रात बदलने को है महकूम हयात। तो बदल के क्या होगा, जिंदगी नाम है मंजिल से गुजर जाने का, शौक़ वारफ्ता में महमिल से उतर जाने का, अपने मकसद पर सिमटने का, बिखर जाने का। जिंदगी नाम है हक बात पर मर जाने का। जिंदगी नाम है हक बात पर मर जाने का, लज्जत मर्ग। जिंदगी नाम है हक बात पर मर जाने का। मौत ऐसी हो तो क्यों शहद से शीरी न लगे। गुरेज देखिए, मौत ऐसी हो तो क्यों शहद से शीरी न लगे, क्यों हर एक जख्म बदन का गुले रंगी न लगे। वाह 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 वाह। इम्तिहान अक्ल का और तीनत इंसान का है,
مسئلہ مقصد تخلیق کے عرفان کا ہے. اب دیکھیے پھر ریلیٹ کر رہا ہے فلسفے کو. مسئلہ مقصد تخلیق کے عرفان کا ہے، کثرت کفر کا اور قلت ایمان کا ہے سوال ایک جو انسان سے برہان کا ہے. کیا بات ہے، واہ. ہے سوال ایک جو انسان سے برہان کا ہے. اب دیکھیے یہاں برہان مقصدیت کی وجہ سے استعمال کیا گیا، قافیہ کوئی اور استعمال کیا جا سکتا ہے، یزدان استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. ہاں 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 بالکل. ہے سوال ایک جو انسان سے برہان کا ہے، کیسی راہوں سے جو گزرے تو گزاری جائے. کیسی راہوں سے جو گزرے، کیسی راہوں سے جو گزرے تو گزاری جائے، ورنہ کس حال میں جاں موت سے ہاری جائے. واہ. تو موت کو قاسم خوشخو نے جو لذت بخشی، ہائے ہائے، زندگی کو اسی لذت نے حرارت بخشی. واہ. روح انسان کو تنویر شرافت بخشی، پیکر زیست کو معراج شہادت بخشی. واہ. لذت مرگ. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کہ کیسی موت لذیذ ہو جاتی ہے، سبب لذت بن جاتی. پیکر زیست کو معراج شہادت بخشی، قید سے زیست کے مفہوم کو آزاد کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. قید سے زیست کے مفہوم کو آزاد کیا، گویا ویرانہ لاہوت کو آباد کیا. واہ. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. اب یہ پورا جو فلسفہ ہے، فلسفہ حیات و ممات، فلسفہ وجود و عدم. آپ دنیا کے جتنے بھی ازمز ہیں مین میڈ، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، کسی بھی ازم کا، کسی بھی مذہب کا تجزیہ کیجئے، اس میں موت ایک بہت اہم چیپٹر ہے. بالکل. Death is the most crucial chapter. Death is more crucial than anything. Ultimate reality, ultimate truth, non-deniable fact. ٹھیک ہے. لیکن احسن ترین موت کیا ہے کہ جو ٹروتھ کے لیے آ جائے. وردی ڈیتھ ہو. وردی ڈیتھ ہو. اور ایسے مرنے والے یاد کیے جاتے ہیں، وہ شہید مانے جاتے ہیں. وہ چاہے کسی بھی ریلیجن کسی قوم کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں. وہ یعنی جہاں آپ مارٹیر کہتے ہیں، جہاں آپ شہید کہتے ہیں، وہ اکراس دا گلوب ہے. جہاں آپ نے کسی مرنے والے کے لیے مارٹیر استعمال کیا، اپنے آپ قابل احترام ہو گیا ہے. بالکل. جہاں کسی کے لیے لفظ شہید آپ نے استعمال، وطن کے لیے مر مٹا ہو، بچیوں کی عزت کے تحفظ میں مار دیا گیا ہو. بالکل. دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں، صلح کرانے کی کوشش میں مار دیا گیا ہو. کسی بھی صورت، کسی بھی پائس مقصد کے لیے، کسی بھی حق کے لیے، کسی بھی سچائی کے لیے اگر اس نے جان دے دی تو وہ شہید ہو جاتا ہے. اور یہ صرف مسلمان ہی نہیں ہوتا بھائی. بالکل بالکل بالکل. شہید ہمیشہ عام طرح سے مر جانے والے سے اس کی ڈیتھ بیٹر ہے ہر حال میں. بالکل. اب جو کسی آفاقی مقصد کے لیے شہید ہو گیا تو وہ شہیدوں میں بہت بلند درجے کا ہوا. بالکل. تو شہداء کی بھی درجہ بندی ہے. قابل احترام تمام شہید ہیں، لیکن
ان شہیدوں میں بھی ایک کوئی بلند ہے، کوئی ان سے کمتر ہے، کوئی اس سے کمتر ہے، کوئی اس سے کمتر ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس آبجیکٹو کی وجہ سے وہ شہید ہوا ہے. ہاں، the more bigger objective the more bigger martyrdom. تو یہ ہے. کیا بات ہے. اب چلیے، اب یہاں پر تو یا آپ گریز پر آ گئے اور آپ نے انٹروڈیوس کر دیا آپ نے پروٹیگنسٹ کو اس طرح، لیکن ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دامن فلسفے، یعنی جو قصہ آپ بیان کر رہے ہیں، مرثیہ ایک طرح کے قصہ بیان کرنا ہے. اس میں قصہ ہوتا ہے، جو آپ اگر ہیرو ہے تو ہیرو کا کوئی قصہ تو ہوگا، ادروائز وہ ہیرو کیا، کسی سیٹ اپ میں ہی تو وہ ہیرو بنے گا. اگر وہ سیٹ اپ نہیں ہے تو ہیرو نہیں بن سکتا. تو اس کا مطلب ایک قصہ ہے. لیکن ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کا قصہ تو ہے، لیکن اس قصے کے ساتھ ساتھ ایک سبلائم فلسفہ بھی ہے. گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ قصہ کم اور اس کا فلسفہ زیادہ بیان کر رہے ہیں. یعنی آپ کہاں ابھی تک یہاں تک ابھی جس منزل تک پہنچا ہے، اس منزل تک آپ قصہ کم بیان کر رہے ہیں. قصے کے یعنی آپ یوں کہا جائے کہ آپ قصے کے فلسفے کے نقطۂ نظر سے قصے کو دیکھ رہے ہیں یہاں تک. اب آتی ہے بات کہ مرثیے کا جو ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رخصت، ہے نا. اور سراپا ہے، رخصت ہے. رخصت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. رخصت میں مکالمہ ہوتا ہے، یعنی رخصت کو جیسے سجایا سنوارا جاتا ہے. اس میں کہیں سراپا پہلے ہوتا ہے، کہیں رخصت کے بعد میں ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو نظم کر رہے ہیں. تو اب جو ایک بڑا حصہ ہے جو ہے رخصت میں اس کے پہلے سراپا ہو یا بعد میں سراپا ہو، دونوں جگہ ہو. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شاعر اس کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہتا ہے. تو اب یہاں پر یہ ایک جگہ ایسی ہے، رخصت کی جگہ ایسی ہے مرثیے میں کہ جس میں جو بہت دل کو چھونے والی ہوتی ہے نا. کیونکہ وہ پروٹیگنسٹ جو ہے وہ بہت پیارا ہے. آپ نے بہت پیارا پروٹیگنسٹ ہے تو وہ پیارا ہوگا، ہے نا، وہ محبوب ہوگا، ہے نا. اب اس سیٹ اپ کا، اس سٹوری میں وہ بڑا محبوب شخص ہے جو جا رہا ہے مرنے، ہے نا. اب رخصت تو یہی ہے نا. اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایکچولی بہت متضاد قسم کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. پرابلم یہاں یہی ہوتا ہے، پرابلم یہاں یہی ہوتی ہے کہ بہت سے متضاد ایموشنز ہوتے ہیں. اور ان متضاد مطلب غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی. آپ اس کے ویلور کا بیان کر رہے ہیں تو اس میں ایک ولولہ بھی ہوگا، ایک جوش بھی ہوگا. وہ رخصت ہو رہا ہے تو اس کا ایک غم بھی ہوگا. رخصت کرنے والوں میں اس کا غم بھی ہوگا. رخصت ہونے والے میں اس کی ایک طرف تو اس بات کی خوشی ہے کہ ہم ایک بہت بڑے آبجیکٹو کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کی کسک بھی ہے اس کے دل میں، ہے نا. تو بہت طرح کے متضاد جذبات اکٹھا ہو جاتے ہیں. بالکل. اور ان متضاد جذبات کے ساتھ ڈیل کرنا بہت کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے. بالکل. کئی بار یہ دقت ہوتی ہے کہ کوئی ایک جذبہ دوسرے جذبے کو اوور شیڈو کرنے لگتا ہے. بھائی ایک ڈرامیٹائزڈ ایکسپریشن ہے نا، تو اس میں ہر جذبے کا اپنا ریشیو اور اپنا پروپورشن مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ اس پروپورشن کو مینٹین نہیں کر پائیے گا، مرثیہ ایک ایکٹ ہے. بالکل. آپ پڑھتے ہیں
لوگ سنتے ہیں تو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے ان کے سننے والوں کے غم کے ایموشنز کو زیادہ بوائل کرا دیا تو آگے کا جو ویلور والا جنگ والا وہ حصہ ختم ہو جائے گا. آپ نہیں کر پائیں گے وہ موڈ ہی میں وہ مجمع کو آپ واپس نہیں لا پائیں گے. اس ایموشنل کنیکٹ اس ایموشنل تھریشولڈ پر کہ وہ ویلور کو انجوائے کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ جنگ کی تیزی کو رجز کے ہمامے کو جنگ کی تیزی کو انجوائے کر سکیں وہ ایموشنلی. تو یہ بیلنس مینٹین کرنا یہ بہت ٹیڑھا کام ہوتا ہے. اور جب آپ مرثیہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ خود بھی کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں. بالکل یہ ہوا ہے میرے ساتھ بھی ہوا ہے ہوتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ کہہ لیتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایموشن جو ہے یہ زیادہ ایکسپریس ہو گیا ہے, یہ باقی دوسرے ایموشنز کو اوور شیڈو کر رہا ہے. تو پھر آپ اس میں کچھ تربیت کرتے ہیں, اس کو مینج کرتے ہیں. تو بہت انٹریکیٹ کام ہوتا ہے. اسی لیے مرثیہ نگاری جو ہے اور مرثیہ خوانی دونوں, تحت اللفظ مرثیہ خوانی اور مرثیہ نگاری, یہ دونوں چیزیں ایک طویل تربیت چاہتی ہیں. بالکل بالکل. اگر تربیت نہیں ہوگی تو پھسل جائیے گا. کبھی لہجے میں پھسلیے گا, کبھی مضمون میں پھسلیے گا, کبھی زبان میں پھسلیے گا. مطلب گرتے پڑھتے رہیے گا, آپ کامیاب نہیں ہو پائیے گا. تو یہ جو تربیت بے انتہا ضروری ہے. اگر جن لوگوں کو یہ تربیت میسر ہے وہ میرے خیال سے بھائی اللہ کا بڑا احسان ہے, دے آر بلیسڈ. جن کو نہیں میسر ہے ہوئی اب تک, تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں کہ جو مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی دونوں کے فن سے واقف ہوں. جب اس فن سے واقفیت ہوگی, باتیں کرنے پہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, باتیں کھلتی ہیں, مباحث سے بہت ساری چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں. بہت ساری چیزیں جیسے ابھی تم بات کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں دوران گفتگو ذہن میں آ گئیں کہ جن پہ ہم نے شاید پہلے نہیں سوچا تھا. نہیں, وہ چیزیں جیسے میرال نے یہ بات کہی نا کہ یہ تو پری فیڈڈ ہے, تو ہم لوگوں کو لگتا ہے, ہم لوگ اگر کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر دھیان نہیں جاتا ہے. لیکن جب گفتگو کرتے ہیں اور جب اس کے بارے میں کہ یہ کیوں, کاہے, کیسے, تب جا کر کے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وجہ سے. بھائی ابھی ہم نے 4-5 مرثیے 6 مرثیے کہہ لیے, آپ نے 5-6 مرثیے ابھی تک کہہ لیے, مگر کیا مرثیہ کہتے وقت ہم اس بات کو سوچ رہے تھے؟ بالکل نہیں سوچ رہے تھے. وہ تحت شعور تو وہ تحت شعور میں ہے, تحت شعور میں رہتی ہیں چیزیں. اور ابا ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتے تھے, نسلی لاشعور. ہاں بالکل بالکل. ایک تہذیبی سلسلہ چونکہ مرثیے کا ہے. بھائی اظہر حسین صاحب, اشتباہ حسین رضوی صاحب, مرتضی اظہر رضوی صاحب, اشتباہ صاحب نے تو خیر مرثیے نہیں کہے مگر پڑھے ہیں. اور اگر ان کے سامنے آپ نے کوئی غلط کوئی مصرع اگر آپ ادا نہیں کر پائے, ہم کو آج تک یاد ہے, ہم چھوٹے سے تھے, وہ ہم بتا رہے ہیں, بہت مزیدار بہت پرلطف واقعہ ہے, ابھی ہم بتاتے ہیں تم کو. وہ تھا کہ کھینچو تلوار تو دریا بھی روانی دیکھیں, 4 آئینے ہر ایک سو سے جوانی دیکھیں. ہم کو اردو پڑھنے بھی نہیں آئی تھی, ہے نا, ہم یاد کر کے پڑھتے تھے.
زبان بھی تب بہت صاف نہیں ہوئی تھی. تو ہم نے اشارہ کیا کھینچوں تلوار, اور دادا نیچے بیٹھے تھے, ان کو کہاں برداشت. تنکا کھینچ رہا ہے کہ تلوار, کھینچوں تلوار, یہ کیا ہوتا ہے؟ تلوار یوں کھینچی جائے گی, ہے نا, یہ تربیت. اچھا, اس تربیت کو حاصل کرنے کا جگرا یہ بھی ہے اہم چیز کہ یہ تربیت حاصل کرنے کا جگرا بھی ہونا چاہیے. آپ کو اتنا متحمل ہونا چاہیے کہ بھائی بزرگ جو ہے وہ اٹھ کے اگر جھانپڑ بھی رسید کر دیں گے تو جھانپڑ کھا لیں. ہاں بالکل, ہے نا. تو وہ یہ جو کچھ ہم لوگوں سے لاشعوری طور پر ہو رہا ہے, طور پر ہو جا رہا ہے, یہ ایک تربیت کے سبب اور نسلی لاشعور کی وجہ سے. اتنی پوچھتیں مسلسل مرثیے کے سلسلے سے سنجیدگی سے کوشاں رہیں, تو اس کا اثر ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ اتنے متضاد قسم کا جو یہ معاملہ ہوتا ہے رخصت کا, اور بڑا مطلب واقعی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس کو کب پکڑیں, کس ایلیمنٹ کو کتنا ابھاریں اور کہاں تک لے جائیں. اس لیے کہ آپ جس ایلیمنٹ میں جاتے ہیں اس وقت آپ اس ایلیمنٹ میں انگراسڈ ہو جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں اپنے آپ. اور پھر وہ مشکل یہ ہے کہ وہ ہوتا چلا جاتا ہے, اس سے باہر آنا مشکل ہوتا ہے, وہ مشکل ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اگر کچھ ہے ہم سناتے ہیں آپ کو اسی مرثیے سے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی مرثیے سے تمام چیزیں اگر آ جائیں تو زیادہ اچھا رہے. ایک دو بند اور تم کو ابھی چونکہ گفتگو ہو رہی تھی اصلاح معاشرہ اور پیغام وغیرہ, تو ایک دو بند کہ جہاں عزاداری کی تہذیب پہ بات کی گئی ہے نا. دو بند سناتے ہیں تم کو, تین بند سناتے ہیں. بسم اللہ. آؤ تیار کریں فرش عزا بیٹھ رہے ہیں, ہاں کریں مجلس شاہ شہداء بیٹھ رہے ہیں, رکھ کے ذہنوں میں غم کرب و بلا بیٹھ رہے ہیں, چھوڑ کر سارے امور آؤ ذرا بیٹھ رہے ہیں, سوچیں کیا اس غم بیدار کے حقدار ہیں ہم. سوچیں کیا اس غم بیدار کے حقدار ہیں ہم. کیا اس غم بیدار کے حقدار ہیں ہم. سوچیں کیا اس کے عوض حامل کردار ہیں ہم. ہاں دیکھیے یہ اصلاحی معاملہ شروع ہوا یہاں. ہاں پیامی عنصر. کیا فقط اشک فشانی و قما نو ہو بین. کیا یہ تقریریں, یہ زنجیریں, یہ شور اور یہ شین, کیا یہ ماتم کی دھمک نالے صدائے حسین, کیا یہ بخشیں گے دل سرور کونین کو چین. یہ اپنے خود احتسابی ہے, خود احتسابی ہے, اور بہت تلخ خود احتسابی اور سخت خود احتسابی ہے. ہم اپنے آپ کو بھی بخش نہیں رہے. کیا یہ بخشیں گے دل سرور کونین کو چین, کیا رہا مقصد قربانی شبیر یہی, کیا دعائے دل زہرا کی ہے تعبیر یہی. نہیں, زہرا کی دعا اس سے سوا مانگتی ہے. باب علم اپنے عزیزوں پر کھلا مانگتی ہے, ہم کو کردار میں دنیا سے جدا مانگتی ہے. واہ. ہم سے کمتر کو بھی راضی برضا مانگتی ہے. واہ 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 واہ. ہم سے کمتر کو بھی راضی برضا مانگتی ہے.
ہم خطا کار ہیں راضی برضا ہوں کیسے ان سے معصوم کا معیار دعا ہوں کیسے ہائے ہائے واہ 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 جاننا ہے تو چلو کرب و بلا چلتے ہیں کیا بات ہے یہ گریز ہے یہ گریز ہاں جاننا ہے تو چلو کرب و بلا چلتے ہیں کر کے دم اپنے ضمیروں پر دعا چلتے ہیں ذہن خوابیدہ کو دے دے کے صدا چلتے ہیں انہی راہوں پر کبھی ہرتا چلا چلتے ہیں آؤ چل کر شب عاشور کا منظر دیکھیں ناپے تولے ہوئے شبیر کے تیور دیکھیں واہ تو یہ پیام بھی ہے اصلاح کی بات بھی ہے اس میں تنقید بھی ہے بالکل اور اس کا معیار اس کی لفظیات اس کا لہجہ یہ تمام چیزیں برتی گئی ہیں کہیں وہ چھاپن نہیں آیا ہے تو تنقید ہو مگر اس معیار کی ہو تو ہم عرض کر رہے تھے کہ اب آپ یہ رخصت ہاں کہ رخصت کا معاملہ جو ہے وہ دیکھو حالانکہ بہت مشکل تھا مگر ہم نے کوشش کی ہے کہ ایموشن کو پروپورشنیٹ رکھ سکیں اے جہاں رخصت قاسم کا عجب تھا منظر تھا جری خیمے میں اور شاہ کھڑے تھے در پر آتی تھی خیمے سے رونے کی صدا رہ رہ کر جیسے زاری کوئی کرتا ہو کسی میت پر پردہ اٹھتا تھا مگر کھینچ لیا جاتا تھا ماں کے سینے سے جری بھینچ لیا جاتا تھا اب دیکھیے مطلب یہ بند جو ہے یہ ایک منظرنامہ پورا ہے نا ایک کیفیت ہے نا جہاں ختم ہوتا ہے یہ بند ہے نا وہ ایک کیفیت کے اوپر کلوز ہو رہا ہے نا آگے بسم اللہ اب دیکھو یہاں بیلنسنگ آف ایموشنز دیکھو پردہ خیمے کا اٹھا قاسم دلبر نکلے ہاں 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 کہاں سے موڈ ماں کے سینے سے جری بھینچ لیا جاتا تھا مطلب ایک دم ہائی انٹینسٹی کا ایموشن ہے ہاں پردہ خیمے کا اٹھا قاسم دلبر نکلے شب کی آغوش سے گو ماہ منور نکلے دھوپ میں جیسے گلندام سنبھل کر نکلے کیا نزاکت دیکھیے یعنی ریفریش جیسے ہم کمپیوٹر پہ ریفریش مارتے ہیں پچھلے بند کو یہ بند ریفریش کر رہا ہے واہ دھوپ میں جیسے گلندام سنبھل کر نکلے جیسے بچہ کوئی گودی سے ہمک کر نکلے ہو رہا تھا گل نرگس کا گماں آنکھوں پر آبگینے سے چمک جاتے تھے رخساروں پر کیا بات ہے واہ 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 سب ملک فرش کیے اپنی نظر راہوں میں دبدبا جو نہ فقیروں نہ شہنشاہوں میں غیظ چہرے پہ شجاعت کی چمک آنکھوں میں خوف جاں لشکر کفار کے سرداروں میں گود میں شیر نیستاں کو اٹھائے عباس برقرو اس پہ وفادار تک آئے عباس اب یہاں سے وہ رخصت کا منظر کہ ام فروا کی دعا لے کے وہ گلفام چلا سنگ و آہن کی طرف شہ کا گلندام چلا ہائے 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 آپ دیکھیے کیا خوبصورتی سے یہ ٹرانزیشن سنگ و آہن کی طرف شہ کا گلندام چلا نیمچا تول کے شبر کا دل آرام چلا طرف لشکر شر موت کا پیغام چلا اب گرم ہو رہا ہے دھیرے معاملہ طرف لشکر شر موت کا پیغام چلا دیکھ کر قاسم زیجاہ کے تیور رن میں شامیوں کو نظر آنے لگا خیبر رن میں کیا بات ہے تو اب یہ معاملہ ہے یہ رخصت کا اور ایک اب یہ دیکھیے کس خوبصورتی سے بات شروع ہوئی تھی ادق فلسفیانہ ہے نا
ایک بہت بڑے کینوس کی، اور اس کو سمیٹا گیا، سمیٹ کے اس کو اس خوبصورتی سے سمیٹا گیا کہ جو وہ سمٹے تو اس سمٹے ہوئے موضوع میں سے پروٹیگنسٹ آپ کا نظر ایوالو کر جائے، ہے نا. ایک سمندر کو ایک ایسی خلیج میں اتارا گیا کہ جس خلیج میں معنی اترا تو وہ ہمارا ہیرو بن گیا. یعنی وہاں سے جو بھاپ اٹھی یا وہاں سے جو چھینٹ اٹھی ہے نا اس کی، تو اس نے ایک پیکر اپنے پروٹیگنسٹ کا بنا لیا، اور وہ پروٹیگنسٹ کا اب اس کے بعد سے رخصت کے مرحلے میں آیا. رخصت کا مرحلہ نہایت نازک اور بہت مشکل، اس لیے کہ بہت طرح کے اس میں مکالمہ بھی ہے. اس میں اب مکالمہ وغیرہ تو ہم لوگوں نے اس میں نہیں لیا، مگر یہ کہ ہاں ہے تو مکالمہ بھی ہے. جذباتیت، الگ الگ طرح کے جذبے ہیں، ہے نا. ایک گروہ ہوگا جو اس کو ہیرو جا رہا ہے، مرنے جا رہا ہے، تو اس کو اس کے اوپر جوش دلا رہا ہوگا. ماں جو ہے وہ اس پر افسوس کر رہی ہوگی، اور بہت طرح کا ہیرو خود بہت طرح کے اتھل پتھل میں ہے. تو اتنی چیزوں کو سمیٹ کے بیلنس کر کے، ہے نا، اس طرح کہ کہیں لڑھک نہ جائے، لاپ سائیڈنس نہ ہو جائے. اب چلا آپ کا ہیرو میدان جنگ کی طرف. اب یہاں لفظیات کا بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اب وہ میدان جنگ میں آیا ہے نا. تو پہلے تو اس کے احوال کہ کن حالات میں آ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے آتے ہوئے، ہے نا. تو وہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ چلیے، اور آمد رجز اور تھوڑا سا جنگ. سنیے کہ کچھ بند اوپر سے چھوڑتے ہوئے، شامیوں نے جو یہ صورت یہ صفائی دیکھی، شامیوں نے جو یہ صورت یہ صفائی دیکھی، ہاشمی طفل کی بے باک لڑائی دیکھی، نیمچے کی صفت سیف نمائی دیکھی، ایک بچے میں بزرگوں کی بڑائی دیکھی. دوسرا ارزق بدکار کا بیٹا جھپٹا، جست کی گھوڑے نے ایک آن کو ٹھٹکا جھپٹا، نعرہ کرتے ہوئے تلوار کا ایک وار کیا. شیر نے وار کو تلوار پر بڑھ کر روکا، جم کے رہوار پہ ہلکا سا دیا ایک جھٹکا. ایک جھٹکا دیا بجلی کا ہوا دو کڑکا، لاش مردود کی چورنگ نظر آتی تھی، شام کی فوج گراں دنگ نظر آتی تھی. کیا بات، واہ 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 واہ. اب دیکھیں مبارز طلبی کہ جھوم کر، اب یہ رجز جھوم کر گھوڑے پہ کہنے لگے یہ ابن حسن، شامیوں دیکھ کے کچھ سیکھ لو اب جنگ کے فن. پیاسے ہم ہیں نظر آتی ہے مگر تم پہ تھکن، نہ تو جرت ہے اور نہ شجاعت کے چلن. دو جواں کٹ گئے ایک آن میں آہو کی طرح، میں نے بازو بھی ہلائے نہیں بازو کی طرح. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. تو پھر اس کے بعد اور ارزق کے دونوں بیٹوں کی جنگ ہے، اور پھر ازرق شامی کی ارزق سے ایک اور وہ سنو کہ لب قاسم کے کناروں پہ تبسم کا کھچاؤ. ہائے ہائے ہائے. لب قاسم کے کناروں پر تبسم کا کھچاؤ، دل ارزق پہ کیے جاتا تھا ناسور سے گھاؤ. دیکھ کر فوج کو گویا ہوئے قاسم کے اب آؤ، یا صدا دے کے کوئی ارزق شامی کو بلاؤ. سن کے قاسم کا سخن ارزق مردود بڑھا، منتظر اس کی اجل تھی کہ وہ بے سود بڑھا. اب یہ سلسلہ جنگ کا فرادہ ارزق سے، اور اس کے بعد مغلوبہ میں سے ایک تو بند ذرا سا وہ بھی سناتے چلیے. فرادہ کا مطلب کہ ڈوئل بیٹل جو ہوتی تھی کہ
ادھر سے 1-to-1 ہوتی تھی آمنے سامنے، اور مغلوبہ وہ کہ ادھر سے پوری فوج اور ادھر سے مطلب مغلوبہ کہیں گے، ہاں، مطلب دو طرف کے لشکر جب ایک ساتھ ایک دوسرے پر یا تو دونوں لشکر ایک دوسرے پہ حملہ کریں، یا ادھر سے ایک آدمی ہو اور ادھر سے پورا لشکر ہو، یورش کرے تو وہ بھی مغلوبہ جنگ کہلاتی. مغلوبہ سے ایک بند، اور وہاں سے جو مصائب کا وہ ہے ربط، نیزہ و تیغ و تبر دشت میں لہرانے لگے، اسلحے جنگ کے میدان میں ٹکرانے لگے، چارسو غول ستم گاروں کے چکرانے لگے، فوج میں ماہ حسن شام کی گہنانے لگے، آرزو دل میں شہادت کی بڑھی جاتی تھی، فوج آدھا تھی کہ بڑھ بڑھ کے گھٹی جاتی تھی، ناگہاں تیر کمی گاہ سے قاسم پہ چلا، ہو گیا سرخ نارنگ گلابی کرتا. اب یہ مصائب ہے، نہیں مصائب کا حصہ تو چھوڑ ہی دینا ہے، شہادت کا حصہ. اب اس کا آخری بند، ہاں وہی ہم بھی کہنے جا رہے. اب یہ مرثیہ اپنے کمپلیشن پہ پہنچ رہا ہے. اب لاسٹ بند، لاسٹ اسٹیٹمنٹ، ہاں، کنکلوڈنگ ریمارکس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تاج برماتی ہے اذہان کو اکثر یہ خلش، کیا جری بچے تھے اور کیسی تھی ماؤں کی روش، نصرت حق میں وہ سبقت، وہ دعا، وہ کاوش، تشنگی گلبدنی خوف گنی اور وہ تپش، کربلا مرکز ایمان ہوئی جاتی ہے، حق نشاں دہر کا میزان ہوئی جاتی ہے. کیا بات ہے، واپس لذت مرگ کے اوپر ہے نا. تو اب یہ جو میرے خیال سے اب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، موضوعاتی مرثیے کو اگر آپ صرف موضوعاتی مراثی یا موضوعاتی مسدس، موضوعاتی کربلائی مسدس اس کو یوں کہیں کہ اگر آپ موضوعاتی کربلائی مسدس کہہ رہے ہیں تو پھر بھی نسبتاً آسان ہے. فرام بگننگ ٹو اینڈ اپنے موضوع پر جمے رہنے کا آسان ہے. لیکن جب آپ فیوژن میں یہ بات کرتے ہیں، جب آپ اس میں رزم بھی کہتے ہیں، جب آپ اس میں رخصت بھی کہتے ہیں، جب آپ سراپا بھی کہتے ہیں، جب آپ شہادت بھی کہتے ہیں، جب آپ بیان بھی کہتے ہیں، تو ان اجزاء کا اہتمام بھی اگر آپ کرتے ہیں تو موضوع کے ساتھ سٹک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے. بالکل. اب یہ تو آپ کے ناظرین اور آپ کے سامعین فیصلہ کریں گے کہ اس میں ہم کس حد تک کامیاب. نہیں بھائی، یہ تو وقت فیصلہ کرے گا، اور امید کرتے ہیں کہ وقت آپ کو اس دور کے، اس زمانے کے ان مرثیہ گو شعراء میں زمانہ یاد کرے گا کہ جنہوں نے نئی نہج، نئی جہت اور متوازن لب و لہجے کی مثالیں پیش کی ہیں، اور فکر کو دوام بخشا ہے. بنیادی طور پر موضوع کی جو فکر اول تھی، اس موضوع کی فکر اول کو آخر تک کس طرح نبھایا جائے، اس کا ایک بڑا اچھا، اس کے بڑے اچھے نمونے ہیں آپ کے مرثیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مزید ایسے مرثیے آپ کے قلم سے، دعا کرو، بالکل نکلیں گے. ہاتھ میں کم ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں، مگر یہ کہ پھر بھی امید ہے اور دعا بھی ہے. اور اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس گفتگو کے حوالے سے وہ ہمیں بتائیں کہ انہیں کیسا لگا. اور ہم کو تو بھائی بہت مزہ آیا. حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت دنوں سے چاہتے تھے کہ اس طرح کا کوئی پروگرام، کوئی پوڈ کاسٹ کیا جائے. تو آپ ہم کو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں بھائی، ہم کو بہت مزہ آتا ہے. شکریہ کی کیا بات ہے، ہم شرمندہ رہتے ہیں آپ سے. آپ کی دعوت پر میرا جی ہر بار چاہتا ہے کہ ہم آ جائیں، دوڑتے بھاگتے کیسے بھی، مگر اب وہ ہر بار نہیں ہو پاتا. نہیں، آپ مگر خیر اللہ کا شکر ہے، دعا کرتے ہیں ہو جائے کہ
جب جب آپ ہاتھ آ سکیے. تو ناظرین یہ تھی مرثیے پر حسین تاج صاحب سے گفتگو. آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی یہ آپ ہم کو کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور ہاں ریڈیو اردو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور بالکل اگر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں جوائن کر کے بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آداب ہے.